ہی کے اوپر اترا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ آج دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، قرآن سنا بھی کرو۔ ہیڈ فون لگانے والوں، ایئر پوڈ لگا کر کے رات دن گانا سننے والوں، کبھی قرآن بھی سن لیا کرو اللہ کے بندو۔ اللہ کی قسم کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن سن لو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کی بھاشا نہیں ہے عربی، آپ کو عربی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ قرآن سنیں گے اچھے قاری کی آواز میں، آپ کو لگے گا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن کا کمال ہے، یہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا اے عبداللہ میں آج تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگے، سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی سنتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت عبداللہ اس آیت پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن ساری امت پر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ جب یہ آیت پڑھی گئی حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا حسبکا، اے عبداللہ بس کرو بس کرو، رک جاؤ۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ ہماری آنکھیں تو میرے بھائیوں خشک ہو چکی ہیں، سوکھ چکی ہیں۔ ہماری آنکھوں سے اب دنیا کی محبت میں آنسو نکلتا ہے، دنیا کی تکلیف میں آنسو نکلتا ہے، اللہ کی محبت میں کبھی آنسو نہیں نکلتا ہے۔ ان آنکھوں کو رونا بھی سکھاؤ میرے ساتھیوں، ان آنکھوں کو رونا بھی سکھاؤ۔ یہ آنکھیں اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دیں گی تو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے آپ کا یہ رونا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہما النار، دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ میں نہیں جلیں گی۔ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں چوکی داری کرتی ہے، وعین بقت من خشیت اللہ، اور ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے۔ اللہ کے خوف سے رونے والے ایمان والے ہوتے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے ایمان والے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تعویذ آپ کے یہاں تعویذ گنڈا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ چلتا ہے؟ افسوس کی بات ہے اہل حدیثوں کے یہاں بھی اب کہیں کہیں گنڈا تعویذ چلنے لگا ہے۔ چھوٹے بچوں کو عورتیں مالش کرتی ہیں، مالش کے بعد ان کے ماتھے پہ ٹیکا لگاتی ہیں۔ پوچھو یہ ٹیکا کیوں لگایا؟ کہتی ہے نظر کا ٹیکا لگایا ہے نظر نہ لگے۔ معاف کرنا، تمہارے کاجل کا ٹیکا لگانے سے کسی کو نظر بد سے بچایا نہیں جا سکتا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، کاش کہ آپ نے وہ دعائیں سیکھی ہوتی جو اللہ کے نبی اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کرتے تھے، تو تمہیں کاجل کا ٹیکا لگانے کی نوبت نہ آتی۔ میرے نبی اپنے دونوں نواسوں کو، حضرت حسن کو حضرت حسین کو کیا پڑھ کے دم کرتے تھے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ بڑی پیاری دعا ہے، بچوں کو پڑھ کے دم کر دو۔ اے میرے بچے، میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ہر شیطان سے اللہ تیری حفاظت کرے، ہر نظر بد سے اللہ تیری حفاظت کرے۔ تو دعائیں تو آتی نہیں ہیں، اور معاف کیجئے گا بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری عورتیں جلسوں میں بھی جاتی ہیں تو تقریر کم سنتی ہیں اور فیشن زیادہ کرتی ہیں۔ تقریر کہاں سنی جاتی ہے؟ سیمانچل کے جلسوں میں کہیں کہیں جلسے والے پوسٹر پہ لکھتے ہیں ہمارے یہاں میلہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، دکان لگانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ 90% سیمانچل کے کشن گنج، ارریا، پورنیا، کٹیہار کے پروگراموں میں میلہ لگتا ہے، اور یہ تمام عورتیں ماشاءاللہ اس میلے میں زیادہ لگی رہتی ہیں اور پنڈال کے نیچے کم آپ کو ملتی ہیں، تقریر میں کم ملتی ہیں۔
اور جلسے میں تقریر سننے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اسلام کی ساری جانکاری آ جائے. آپ کو بار بار اسلام کے بارے میں سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا. ہر جمعہ کے خطبے میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجو میرے پیارے ساتھیوں. ہر گاؤں کی جامع مسجد میں عورتوں کے لیے انتظام کرو. اور یہ جو آپ نے بنات کھول کے رکھے ہیں، لڑکیوں کو عالمہ بنا، کیوں بنایا عالمہ بھائی؟ عالمہ اسی لیے بنایا ہے کہ لڑکی کا رشتہ اچھا لگ جائے؟ نہیں، عالمہ بنایا ہے تو اس کے علم کا یوز بھی کرو. کچھ عورتوں کے وشیش پروگرام ہو، اسپیشل پروگرام، لیڈیز کے پروگرام ہو، جہاں کوئی عالمہ ان کو بیٹھ کر کے درس دے، ان کو وضو کا طریقہ سکھائے، ان کو نماز کا طریقہ سکھائے، ان کو غسل کا مسئلہ بتائے، ان کو پاکی ناپاکی کا مسئلہ بتائے، ان کو ایمان کے بارے میں بتائے. آج عورتیں ناواقف ہیں، نادان ہیں، نہیں ہے ان کو کوئی جانکاری. اور حالات اتنے برے ہیں کہ ڈیلی ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں مسلمان لڑکیوں کے مرتد ہونے کی. اتر پردیش جیسی جگہ اور بریلی جیسی جگہ، ابھی وہاں کی نیوز کل سوشل میڈیا پر میں نے دیکھی. نیہا نام کی ایک مسلمان لڑکی، ایک غیر مسلم لڑکا جو وہاں مزدوری کرنے آتا تھا، پینٹ کرنے آتا تھا، اس کے ساتھ مسلمان لڑکی کا افیئر ہوا اور 3 مہینے تک بغیر شادی کے اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ وہ رہ رہی تھی، جس کو سماج میں لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے. حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے بغیر شادی کے اس کے ساتھ رہ رہی تھی. اور اب وہی لڑکی بیان دے رہی ہے کہ میں دھرم پریورتن کر رہی ہوں، آج سے میں نیہا کماری ہوں، میرا نام نیہا انصاری نہیں ہے، میں نیہا کماری ہوں، میں اسلام کو چھوڑ رہی ہوں. اور پھر یہ بھی میڈیا کے سامنے بیان دے رہی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ کو دھمکی دے رہے ہیں. افسوس کی بات ہے میرے ساتھی، ہم آم ببول کا پیڑ لگا کے آم تو نہیں توڑ سکتے میرے ساتھی. ہم جو بوئیں گے وہی توڑیں گے. ہم جس چیز کی کھیتی کریں گے پیداوار بھی اسی چیز کی ہوگی. اپنی اولاد کو اگر دین نہیں سکھایا ہے، اسی کٹیہار کے ایک علاقے میں ایک صاحب کے یہاں میں گیا، انہوں نے بڑے فخر سے کہا، مولانا صاحب میرے 4 بیٹے ہیں اور میری اتنی بیٹیاں ہیں اور سب کو میں نے عالم بنایا ہے، ساری بیٹیوں کو عالمہ بنایا ہے. میں نے کہا کیوں آپ نے بچوں کو عالم بنایا؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جب میں مروں تو میرے بچوں میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو میرا جنازہ نہ پڑھا سکے. میں جب مروں تو میرے سارے بیٹے اس لائق ہوں کہ کوئی بھی آگے بڑھ کے میرا جنازہ پڑھا سکتا ہو. میں اپنی اولاد کو ایسا بنا کے جا رہا ہوں. دنیا میں ایسے باپ بھی ہوتے ہیں میرے ساتھی، ایسے باپ بنو، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے بنو، توکل کرنے والے بنو. تعویذ، گنڈا، کچھ لوگ گھروں میں کیا کرتے ہیں، گھروں میں وہ گنتی اور الٹی سیدھی گنتیاں وہ لٹکا دیتے ہیں خیر و برکت کے لیے. گھر میں آپ اگر برکت چاہتے ہیں تو قرآن کی آیتوں کو پڑھنے سے برکت آئے گی، قرآن کی آیتوں کو لٹکانے سے برکت نہیں آئے گی. 1 ہفتے سے لگاتار میری تقریر ہو رہی ہے، گلا میرا بالکل بیٹھا ہوا تھا. میں ڈاکٹر کے ہاں گیا، ہومیوپیتھی کی اس نے دوا دی. اب وہ دوا میں گلے میں لٹکا لوں گا تو مجھے آرام نہیں ملے گا، دوا پینے سے آرام ملے گا. قرآن کریم شفا ہے، مگر قرآن کو پڑھنے سے آپ کو شفا ملے گی، قرآن کو لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی. ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں میرے پیارے ساتھی. اور آگے بڑھیے، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اے اللہ میں بیمار ہوں، میں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیا میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے گا، جو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے گا، اور جو لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، علامہ ابن باز کا فتویٰ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لینا. اگر ایک انسان ICU میں ہے جہاں وضو نہیں کر سکتا ہے، تیمم نہیں کر سکتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر ہوش و حواس میں ہے تو علامہ ابن باز کا فتویٰ ہے کہ وہ بھی نماز پڑھے گا، بغیر وضو کے پڑھے گا، بغیر تیمم کے پڑھے گا، آنکھوں کے اشارے سے پڑھے گا. جب تک دماغ کام کر رہا ہے، جب تک ہوش و حواس قائم ہے، اس کو نماز پڑھنا ہے میرے پیارے ساتھی. کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آپ کے پاس نماز نہ پڑھنے کا کیا بہانہ ہے؟
آپ کے گاؤں کی مسجد میں رات بھر پروگرام ہوتا ہے اور صبح فجر کی نماز میں 4 مصلی ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھی؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. نماز نہ پڑھنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے میرے ساتھی. میری پیاری ماں اور بہنوں، نماز نہ پڑھنے کا آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں. میری 3 بیٹیاں ہیں. ابھی چھوٹی والی بیٹی میری تقریباً 2.5 سال کی ہو چکی ہے. اس کی پیشاب وغیرہ کرتی ہے تو وہ پیمپر جو آتا ہے، پیمپر ہر مہینے مجھے پیمپر منگانا ہوتا ہے. نبی کے دور میں پیمپر نہیں تھا، صحابہ کے دور میں پیمپر نہیں تھا. بچے اور بچیاں ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دیتے تھے. مگر آپ کوئی ایک حدیث لا کے دکھا دیجئے کہ صحابی نے یا صحابیہ نے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھی کہ بچے نے پیشاب کر دیا. آج آپ کے پاس سہولت ہے، بچوں کے لیے پیمپر ہے، کھانا بنانے کے لیے گیس کا چولہا ہے، کپڑا دھونے کے لیے واشنگ مشین ہے، پانی گرم کرنے کے لیے آپ کے پاس الیکٹرک کیتلی ہے. کتنی سہولتیں ہیں آپ کے پاس. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کو حساب دینا پڑے گا میرے ساتھی. قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان چاہے جتنا بھی بہانہ کر لے، انسان چاہے جتنا بھی عذر پیش کر لے، انسان کو پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے. آپ کو معلوم ہے آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کی کوئی مجبوری ہے کہ نہیں ہے؟ مجبوری نہیں ہے، ہم لوگوں نے مجبوری بنا کر دی. آپ دکاندار ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، نماز معاف نہیں ہے آپ کے لیے. ابھی اتر پردیش کے لکھنؤ میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے بارے میں مجھ کو کسی نے بتایا. 5 ٹائم کا نمازی ہے وہ ڈاکٹر، اپنا ہاسپٹل ہے، بہت بڑا سرجن ہے، ڈیلی کئی درجن آپریشن کرتا ہے، لیکن ہر آپریشن کے پہلے وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، سوموار کے دن روزہ رکھتا ہے، جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے، تہجد کا پابند ہے. اور کون ہے؟ ڈاکٹر ہے. ہمیں آپ کے ڈاکٹر بننے سے پرابلم نہیں ہے میرے بھائیوں. فلاں پارٹی کہہ رہی ہے مسلمانوں کا وکاس ہونا چاہیے، فلاں پارٹی کہہ رہی ہے مسلمانوں کا وکاس ہونا چاہیے. مسلمان کا وکاس صرف پڑھائی کے ذریعے نہیں ہوگا. مسلمان کا وکاس صرف ڈاکٹر اور انجینئر بنا کے نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں آپ ڈاکٹر بنے، ایماندار ڈاکٹر بنے، اللہ والے ڈاکٹر بنے. آپ ٹیچر بنے، ایماندار ٹیچر بنے. انجینئر بنے، ایماندار انجینئر بنے. ابھی مظفر پور سے لے کے ارریا تک کا 4 لین کا روڈ پورا چوپٹ ہے، پورا چوپٹ ہو چکا ہے روڈ. اور دیش کے جو پریوہن منتری ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں بہار کی روڈ تو امریکہ کے ٹکر کی ہے. شرم آنی چاہیے. پٹنہ سے 4 لین سے آپ ارریا آئیں گے، 700 روپے کا ٹول آپ کو دینا پڑے گا. 700 روپے کا ٹول دینے کے بعد بھی جگہ جگہ گڈھے بنے ہوئے. یہ ہمارے بھارت کا حال ہے، ہماری ویوستھا کا حال ہے، ہمارے سسٹم کا حال ہے. بے ایمانی، کرپشن، گھوس، رشوت خوری قدم قدم پہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ آپ مسلمان بنے اور پڑھے لکھے، اور پڑھ لکھ کر کے جب آپ انجینئر بنے تو ایماندار انجینئر بنے، ٹھیکیدار بنے تو ایماندار ٹھیکیدار بنے، ڈاکٹر بنے تو دیندار ڈاکٹر بنے، وکیل بنے تو سچائی کے لیے لڑنے والے وکیل بنے، جج بنے تو صحیح فیصلہ کرنے والے جج بنے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز قائم کرو. اور آگے بڑھیے، قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. میرے نیک بندے وہ ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں جن کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے. نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم سے نماز پڑھتے ہیں، اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے بزنس کی وجہ سے وہ نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو.
آج مسلمان اپنی مال کی صحیح زکات نکال دے تو کوئی غریب نہیں بچے گا میرے ساتھی، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی یتیم بچہ بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بیوہ عورت بھوکی نہیں سوئے گی اگر اپنے مال کی صحیح زکات ہم نکالیں گے۔ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے سونا چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے، 85 گرام سونا ہے، اگر آپ کے پاس 595 گرام چاندی ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ کیا عذاب ہوگا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالو گے وہ مال قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے تیری پیشانی کو داغا جائے گا، تیرے پہلو کو داغا جائے گا، تیری پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرو میرے ساتھی۔ قرآن آگے کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے ایمان والو زنا کے قریب نہ جانا۔ اللہ کا یوزر گائیڈ، اللہ کا یوزر مینول کہہ رہا ہے اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اے اللہ، کیا زنا اتنا بڑا پاپ ہے؟ فرمایا ہاں بہت بڑا پاپ ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والے مرد کو اور زنا کرنے والی عورت کو اگر اسلامی حکومت ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر وہ کنوارے ہیں، اگر کنوارے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور شادی شدہ ہے اور اسلامی عدالت ہے، اسلامی حکومت ہے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ اتنا بڑا پاپ ہے زنا۔ اے اللہ، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، اس کے اندر سیکسول ڈیزائرز ہیں، اس کے اندر جنسی خواہشات ہیں، کیا ان خواہشات کو وہ دبا دے، ختم کر دے، مار دے؟ فرمایا نہیں۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ شادی کر لو، شادی کر لو، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، شادی کرنے سے تمہاری نظریں جھک جائیں گی، تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ اچھا لڑکے تو بول بھی دیتے ہیں اپنے باپ سے، لڑکے تو بول بھی دیتے ہیں، لڑکیاں بیچاری شرمیلی ہوتی ہیں، لڑکیاں بول بھی نہیں سکتی۔ لڑکی 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہوگی، شادی نہیں، کیوں نہیں کر رہے ہو بھائی؟ جہیز کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، ہماری برادری کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، ہمارے برابر کے لوگ نہیں مل رہے ہیں۔ یہ ڈھکوسلے بند کرو، اپنی لڑکیوں کی صحیح سمے پر شادی کرو، اپنے لڑکوں کی صحیح سمے پر شادی کرو، شادی کو آسان کرو، بارات کی رسم، جہیز کی رسم، ہلدی کی رسم، منگنی کی رسم ختم کرو، سمپل طریقے سے سنت طریقے سے شادی کرو میرے ساتھی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکے لڑکیوں کے لیے اچھا رشتہ مل جائے، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے اچھا رشتہ مل جائے، لڑکیوں کی شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، زمین میں فساد پھیل جائے گا، اور فساد پھیل چکا ہے میرے پیارے ساتھی۔